گویا نور کا سفر اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ 15 شعبان المعظم امام زمانہ کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر حیدرآباد کے علاقہ قاسم آباد میں قائم صراط الہی ادارہ حفظ قرآن میں ایک روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں ادارہ کی ایک باصلاحیت طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تفصیلات کے مطابق جب دنیا بھر میں وارث قرآن حضرت صاحب الزماں کی ولادت کا جشن منایا جا رہا تھا، انہی بابرکت لمحات میں حافظہ فیروزہ بنت غلام قادر نے قرآن پاک کی آخری آیات کی تلاوت کر کے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ یہ ایمان افروز منظر تقریب میں موجود ہر فرد کی آنکھیں نم اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر گیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد عادل ساڑیوں سے قاسم آباد کے تاجروں کی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں قاسم آباد بزنس فورم کے صدر رحمت اللہ ساند، حمید احمد قریشی، محمد اسد، احسن منظور، سید ذوالفقار شاہ، یاسین بھن، نواب خان، غلام سرور چاندیگو، شاہد منگریو، محبوب ابڑو، نہال چند اور رسول بخش منصور اجن سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ملاقات کے دوران شہر کی سیکورٹی صورتحال اور ٹریفک کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اہم چوراہوں اور شاہراہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی عادل سانیو نے کہا کہ پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے اور جناب اس عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ شکارپور 5 فروری 2024 ایس ایس پی شکارپور شاہ زیب چاچڑ پی ایس پی پی ایم کی جانب سے جاری کردہ ہدایت اور احکامات کے مطابق شکارپور پولیس کی اشتہاری مفرور اور مطلوب ملزمان کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ نیو فوجداری اختر علی ابڑو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت کے دوران رستم بائی پاس والے علاقے سے قتل کے 2 مقدمات میں اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت شہزاد ولد غلام حسین جتوئی کے ناموں سے ہوئی۔ گرفتار اشتہاری ملزم کے خلاف تھانہ کوٹ شاہو اور آباد میلانی میں قتل کے مقدمات درج ہیں۔ ملزم کے خلاف مزید قانونی ضابطے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شہری قائد سے، جہاں ڈسٹرکٹ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فیکٹریوں سے ناجائز نکالے جانے پر سراپا احتجاج مزدوروں کے حق میں مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما اور معروف سوشل ورکر عطا اللہ خان نے نمائندہ آپ نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں عطا اللہ بھائی جو مزدوروں کے حق میں انہوں نے کئی باتیں کری ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ کیا سوچ سے اٹھایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جی عطا بھائی بتائیے گا، جو آپ نے مزدوروں کے حق میں جو آواز بلند کری ہے وہ کس بنا پر؟ آپ کے پاس کوئی درخواست یا کوئی آیا ہے آپ کے پاس؟ بھائی السلام علیکم۔ آپ سچ کا نعرہ بھیج وغیرہ ایک میں سوشل ورکر ہوں، جماعت کا سوشل ورکر ہوں۔ ہاں بالکل کمپلین آئی ہے، سورتی 9 کی کمپلین آئی ہے اور ایک فاطمہ 2 میں جو فاطمہ 2 کا بھی کمپلین آئی ہے، مگر سورتی 9 میں جو کرنل جاوید ہے اس کی کمپلین آئی ہے۔ میرے پاس وٹنس بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے ابھی جو لوڈنگ مینیجر ہے اس سے بھی 10,000 روپے گارڈیں بند ہو گئے، اور دوسرا بندہ جو 3-4 دن پہلے اسے نکالا ہے، دلبر کو نکالا ہے بیچارے کو، جو کام کرتا تھا مزدور تھا، وہ بیچارہ کوئی بدماشی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ سورتی کمپنی میں واحد کرنل ہے جاوید کرنل جو اپنی بدماشی کر رہا ہے اور اپنی سورس پہ لگا رہا ہے کہ بھائی میں ایک ریٹائر کرنل ہوں، اور ہراسمنٹ کرتا ہے کمپنیوں میں غریبوں کو۔ مزدور بیچارے وہاں سے کام کرنے آتے، یہاں پر کوئی بلا وجہ اس کو نکالا جا رہا ہے، بلا وجہ کوئی وجہ ہے۔ دلبر نے بولا کہ بھائی میری کوئی وجہ ہے، کوئی کچھ کیا ہے میں نے کمپنی میں تو میرا نوٹس دو مجھے، میں خود نکل جاؤں گا، ہاتھ جوڑ کے میں نکل جاؤں گا اپنا حساب لے کے۔ تو اس حوالے سے وہ کرنل اپنی بدماشی، جو چمچے ہیں اس کے، وہ پورا دن دیکھتے ہیں کہ کون ہے کیا نہیں کرتا، اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور جو بندے ہیں جو بدماش ہیں، جو سوتے ہیں، نیند کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ بالکل موبائل بھی ان کی ہے، ہر چیز ہے، مگر ان کو کچھ نہیں بولا جا رہا ہے، صرف غریبوں کو۔ یعنی کہ جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایم اور کرنل ان کے جو بندے ہیں وہ غریبوں کو نکال رہے ہیں، وہ بھی ان کے کہنے پر۔ اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان جب آتے ہیں تو اس میں برتنوں کو نکالا جاتا ہے بونس کی وجہ سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی مین چیز ہے بونس کی وجہ سے اسی لیے نکالتے ہیں، بونس بچت کرتے ہیں۔ اصل صورتی شاید صورتی اچھے بندے ہیں اور کمپنی کے جو مالکان ہیں سب اچھے ہیں، مگر جو جب عید قریب آتی ہے نا، رمضان قریب آتا ہے، تو بونس کے چکر میں ان لڑکوں کو نکالا جاتا ہے، غریبوں کو، کہ وہ بونس بچائیں۔ کرنل آدھا کرنل لیتے ہیں، آدھے مینیجر لیتے ہیں، جو انچارج مینیجر ہیں وہ آدھا آدھا کر کے بانٹ لیتے ہیں، مگر رمضان میں کسی غریب کا چولہا بند کر دے تو اللہ دیکھ رہا ہے یار، یہ ناجائز، یہ فل بدماشی ہے جاوید کرنل کی۔ صورتی 9 میں میں صورتی مالکان سے یہ گزارش کروں گا
کہ بھائی فل فور ایکشن لو, جو حق سچ ہے اس کو حق سچ کرو, جو بے قصور ہے اس کو نہیں نکالے یار, خدا کے لیے نہیں نکالے اس غریبوں کا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ دلبر کو بالکل بلا وجہ دلبر بیچارے کو نکالا ہے, اور ایک لانڈرنگ مینیجر آیا ہے, اس نے 10-10 ہزار روپے کاٹے, اور ان لوگوں کو لڑکوں کو بولا کہ میں نے کاٹے, کیا کرو گے؟ تو یہ فل بدماشی ہے. تو یعنی کہ ان کو کوئی کسی بات کا ڈر نہیں ہے کہ 10,000 کو میں کاٹ رہا ہوں, جو کر سکتے ہو کر لو. یعنی کہ مینجمنٹ اتنی پاورفل ہوئی ہے. مینجمنٹ اسی لیے پاورفل ہے کہ 2-4 بندوں ان لوگوں نے رکھے ہیں, پارٹیاں ملوث ہیں, ہر پارٹی کو وہ بتا دے رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے جو پارٹی کے نا اور جماعت پاکستان مسلم لیگ فن کے چل کے وہ بھی اس 49 سے بتا اٹھا رہے ہیں, مگر کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. مگر جو میں ویڈیو بناتا ہوں یا ہر چیز کرتا ہوں تو میرے اوپر وہ سوار ہیں کہ اس کو ماریں گے, ہر چیز بھائی میں تیار ہوں. میری ایک کمپلین دو جس سے کوارنٹین میں کہ کسی کو میں نے بلیک میل کر کے پیسہ کھایا تو مجھے دو, مگر میں چلاؤں گا. اور میں اپنی پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ فن کے چل کے پلیٹ فارم والے جو ہیں کوارنٹین میں, ان کو بھی یہ واضح طور بولتا ہوں کہ حق سچ کا نعرہ لگاؤ بھائی. بہت آپ لوگوں نے کما لیا, ابھی حق سچ کا نعرہ لگاؤ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, غریبوں کو نہیں نکالو, اللہ دیکھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا عطا بھائی. جیسے کہ ناظرین ابھی آپ نے دیکھا عطا بھائی نے مزدوروں کے لیے جو بات کہی ہے, تو امید کرتے ہیں کہ فیکٹری کے جو مالکانات ہے اس بات کے اوپر ایکشن لے. سہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت اور ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب اور آر پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او محمد عثمان چیپو کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک مرزا تنویر بیگ کی زیر نگرانی گورنمنٹ کامرس کالج میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی طرف سے طلبہ کے لیے ٹریفک آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت اور ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب آر پی او رانا ایاز سلیم کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او محمد عثمان چیپو کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک مرزا تنویر بیگ کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی طرف سے گورنمنٹ کامرس کالج میں طلباء کو آگاہی دینے کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں انسپیکٹر ٹریفک ہیڈ کوارٹر خضر ایاز انجم نے طلباء کو ٹریفک قوانین کے بارے میں تفصیل سے آگاہی فراہم کی. اس موقع پر موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈ بھی نصب کیے گئے. اس موقع پر انسپیکٹر خضر انجم نے طلباء پر زور دیا کہ وہ خود بھی ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی روڈ سیفٹی اور قانون پسندی کے شعور کو فروغ دیں تاکہ حادثات میں پاک اور محفوظ معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے. رپورٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز ساہیوال ڈویژن. میاں والی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا دورہ. ہمارے نمائندے محمد یوسف خان کے مطابق ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان نے ضلع میاں والی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے بلوخیل روڈ پر زیر تعمیر پل کے دوسرے حصے اربن کوریڈور منصوبہ اور ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر آفس جبکہ افسران کے لیے زیر تعمیر بیچلر ہاسٹل کا تفصیلی معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی منصوبوں میں جاری کام کے معیار اور حفاظتی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے ایس ڈی او ہائی وے کو ہدایت جاری کی زیر تعمیر پل کو مقررہ مدت کے اندر مکمل حفاظتی انتظامات کو یقینی بناتے ہوئے مکمل کیا جائے. ڈویر کی علی نواز علوی کی رپورٹ کے مطابق بینظیر پارک رحمو والا گھوٹکی میں دعوت اسلامی کی طرف سے شب برات کے سلسلہ میں عظیم شان سنتوں بھرا اجتماع منعقد کیا گیا, جس میں دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے عام رکن اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکات علیہ نے خصوصی بیان فرمایا اور اس موقع پر صاحبزادگان بلال رضا حسن رضا بھی موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ معاون اور صوبائی نگران سندھ عرفات رضا بھی شریک ہوئے. اس موقع پر کثیر تعداد میں معزز مہمان, سماجی, صحافتی, سیاسی شخصیات اور کرام اور مشائخ نے بھرپور شرکت کی.